وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے فیصل وابڈا اور فواد چودھری کے ہمراہ پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ ملک میں انتشار پھیلانا اپوزیشن کا واحد مقصد ہے۔ لڑکانہ جلسے میں قومی اداروں پر تنقید قابل مذمت ہے۔ الیکشن چوری ہوا تو سیاسی مخالفین ثبوت لائیں، پی ڈی ایم بتائے استعفے کب دینے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ کل بلوچستان میں 6 جوان شہید ہوئے، لیکن کل کے پی ڈی ایم کے جلسے میں دہشت گردی کے واقعے پر کوئی بات نہیں کی گئی، الٹا کل انہی اداروں پر تیر کے نشتر برسائے گئے۔ یہ ایسی تجویز دے رہے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے الیکٹڈ حکومت کو نکالا جائے۔ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ملک میں افراتفری پیدا کرنا ہے اور ایک ہی فارمولے پہ یہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اور وہ ہے میں، میرا خاندان اور میری دولت۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے بے نظیر کو ساری زندگی تکلیف پہنچائی ہیں، آج پیپلز پارٹی انہی کے ساتھ گلے ملا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو پہلے بڑے ماموں بنا رہے تھے، اب چھوٹے بھی بنا رہے ہیں۔ اور کنیزوں کے ساتھ ایک پوٹینشیس عورت لیڈر بننے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزٹ لیڈر ان کا چچا ہے، استعفے وہ مانگ رہی ہے۔ بھائی استعفے تم مانگو، چچا مانگے، استعفے تو دو نا، اگر بلائیں گے تو آؤ گے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو ایک تو یہ کہ میرٹ کدھر کھڑی ہے، لوگ اس کو کس طرح لیڈر ماننا چاہتے ہیں، لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ پیچھے کھڑے میں ہاتھ باندھ کے ان کا کیا کنسرن ہے، کیا قصور ہے، یا وہ پیدا ہی غلام ہوئے تھے اور ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے اور آگے بھی دنیا سے بھی ملازمت کرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ پھر کا الیکشن چوری ہو گئے، 2.5 سال بعد الیکشن چوری کی بات آئی تو بھائی ثبوت دو الیکشن چوری ہونے کے، الیکشن رگ ہوئے تو اس کی ثبوت دو۔ الیکشن کمیشن کیوں نہیں گئے، ٹریبونلز میں کیوں نہیں گئے، کورٹوں میں کیوں نہیں گئے؟ اور میں پھر یاد دلاؤں گا کہ استعفے کب دے رہے، مہینوں گزر گئے، سال یا بتا دے کون سے سال میں استعفے آئیں گے۔ کہا سلام ہے ان ججز کو جنہوں نے مشرف کو سزا دی، بالکل سلام ہے۔ تو کیا سلام ان کورٹس کو نہیں ہے جسے تمہارے باپ نواز شریف کو مفرور کنوکٹڈ چور اشتہاری کا تمہیں کنوکٹ کیا، تمہیں ڈسکوالیفائی کیا، تمہارے پورے خاندان کو مفرور قرار دیا، اور تم پاکستان سے بھاگے ہوئے ہو مفروری کے اندر، چاہے وہ تمہارا باپ نواز ہو، چاہے تمہارا سمدھی اسحاق ڈار ہو، چاہے علی ڈار ہو، اسحاق ڈار کا بیٹا، یا علی عمران ہو داماد شہباز شریف کا، یا حمزہ حسن حسین ہو، سلمان شہباز ہو، یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا، یہ بھی تو بتاؤ۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ کل کا جلسہ پیپلز پارٹی کے لیے شرم اور نون لیگ کے لیے عبرت تھا۔ ہم سنجیدہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور بات چیت کریں۔ دریں اثنا وفاقی وزیر سائنس فواد چودھری نے کہا کہ مریم نواز پہلی نوکری ہی بطور وزیر اعظم کرنا چاہتی ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نیشنل ڈائلاگ صرف سنجیدہ لوگوں سے ہو سکتا ہے، ان بچوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ اور میں مریم نواز شریف اور شریف فیملی کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ جب لاہور میں ہوتے ہیں تو جاگ پنجابی جاگ، جب انٹیریئر سندھ میں جاتے ہیں تو بے نظیر بھٹو بہت اچھی تھی، جب فوج کے سامنے ہوتے ہیں تو فوج جو ہے جی وہ بڑی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب نریندر مودی کے سامنے جاتے ہیں تو فوری طور کے اوپر کہتے ہیں کہ ساری جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فوج کی ہے۔ یہ گرگٹ بھی شاید اتنی تیزی سے رنگ نہیں بدلتا ہوگا جتنی تیزی سے یہ نون لیگ کی لیڈرشپ رنگ بدلتی ہے۔ سو پہلی تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں، لاہور کے جلسے میں، پھر کل کے جلسے میں مسلسل پنجاب کے اوپر اور ایک گولہ باری کی جا رہی ہے، ان کے سٹیج کو وفاق کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، پنجاب کو لے کر کے پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر ایک مسلسل حملہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور جب استعفوں پہ آئے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ جن 2 ایم این ایز کو کہا کہ اسپیکر صاحب نے کہ آ کے تصدیق کر دیں، تو انہوں نے اب اسپیکر صاحب اور اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ پیچھے ہے کہ بھائی استعفے کہاں، انہوں نے آگے دوڑ لگائی ہوئی ہے، ان کو پکڑ، وہ ہاتھ میں نہیں آ رہے، پکڑ بھی نہیں آ رہے کہ بھائی جان آ کے تصدیق کریں۔
جو مریم نواز روزانہ اتنی بڑھ کے مارتی ہیں کہ ان کے استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے. دیکھیے استعفوں میں انٹرسٹ 3 لوگوں کا ہے, فضل الرحمان, نواز شریف اور مریم نواز. چوتھا کوئی آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ استعفے دینے پہ تیار نہیں ہے. ہمارا جو معاملہ ہے اپوزیشن کے لیے, وہ بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. جو سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر, ان سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے 1 سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے, ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ہم سنجیدہ لوگ جو ان پارٹیز میں ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم نے فورم بھی طے کر دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. ہم نے ایجنڈا بھی طے کر دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں, بات چیت شروع کرتے ہیں. ہم نے ایجنڈا بھی دے دیا ہے, فورم بھی دے دیا ہے, ہم نے مذاکرات کا فارمیٹ بھی دے دیا ہے. اس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس کے لیے جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان پارٹیز میں, ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. وزراء نے ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے بات چیت نہ کرنے کی وجہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ ہی اصل فارم ہے جہاں بات چیت کی جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہیں, جس کے باعث حکومت کی جانب سے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی. کیمرہ مین احمد اجاز کے ساتھ سید حسیب احمد, رائل نیوز, اسلام آباد.